اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امت مسلمہ کا ایز اے ہول بھی یعنی ان کا فرض بھی ہے کہ اس متعلق معلومات حاصل کریں، ان کا حق بھی ہے کہ ان کو امام زمانہ سے متعلق معلومات ہو۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا یہ گیا کہ عام جن کے ساتھ بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ان افراد کے ساتھ ان کو بالکل ہی معلومات نہیں، اور امام زمانہ کی شخصیت کو کوئی شیعوں کی شخصیت سمجھتے ہیں۔ میں تھوڑی سی چند ایک ان کے بڑے بڑے ان چاروں فقہیں جتنی بھی پائی جاتی ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل، ان سب فقہوں کے اندر کس کس انداز سے امام زمانہ کے متعلق نظریہ موجود ہے ان کے اوپر ایمان لانے کا، وہ میں چند ایک سے کتابوں کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ اس حوالے سے بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے پوری امت مسلمہ کا، حتیٰ کہ چاروں فقہوں میں سے جو اہل سنت کی ان میں بھی اختلاف نہیں ہے امام زمانہ سے متعلق۔ خود شیخ سلیمان حنفی جو مفتی اعظم قسطنطنیہ رہ چکے ہیں، اور خود ان کی کتاب بھی ہے نیاب المودت، اس میں انہوں نے امام زمانہ سے اپنے متعلق نظریات کا اظہار کیا ہے۔ ایک ملا علی متقی حنفی جو خود فقہ حنفی کے بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے، ان کی کتاب ہے کنز العمال۔ سب کو پتہ ہے کہ جمعہ کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی رسالہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں سب کنز العمال کے ہوتے ہیں زیادہ تر۔ ملا علی متقی حنفی بہت ہی بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں، بلکہ انہوں نے تو پوری کتاب امام زمانہ کے موضوع پر لکھی ہے، البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان کے نام سے۔ امام زمانہ سے متعلق جتنی علامات اور اس کے متعلق پورے انہوں نے یکجا کی ہیں ملا علی متقی حنفی۔ فقہ حنفی میں اس اعتبار سے امام کے متعلق عقیدہ پایا جاتا ہے۔ محمد ابن طلحہ شافعی جو فقہ شافعی کے بہت ہی بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مطالب الصول کے اندر امام زمانہ پر اپنے عقیدے کو اظہار کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ابن صباغ مالکی جو فقہ مالکی کے بہت بڑے مشہور فقیہ اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الفصول المہمہ میں امام زمانہ پر اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ اور امام احمد ابن حنبل نے تو اپنی ذاتی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں امام زمانہ پر عقیدے کا اظہار کیا۔ چاروں فقہوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ یہ تو زیادہ بہتر بات محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بات کہہ دی جائے کہ اتحاد بین المسلمین کے لیے امام زمانہ سے بہتر شخصیت کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو ایک پلیٹ فارم پہ لوگوں کو لا کے کم سے کم اس شخصیت کو تو سب مانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امام زمانہ اور خود جتنے بھی اور محدثین بھی گزرے ہیں، یعنی اہل سنت حضرات جن افراد سے بھی حدیثیں لیتے ہیں، جن محدثین سے، ان سب کو بھی اگر ہم دیکھ لیں، مثلا ابن اسیر جزری، ان کی کتاب ہے تاریخ کامل ابن اسیر، یعنی تاریخ کی بہت ہی معتبر کتاب، انہوں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا کہ امام زمانہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے ہمیں ان کی یعنی ہمارے امام ہوں گے وہ جس وقت بھی وہ ظہور کریں گے، یعنی جو تقریباً بالکل وہی شیعوں والا نظریہ انہوں نے اختیار کیا۔ ابن خلقان جن کی تاریخ ابن خلقان بھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب وفیات العیان میں اس کا اظہار کیا ہے۔ علامہ ابن عبد البر انہوں نے اپنی کتاب استیاب میں۔ اچھا، خطیب بغدادی جو بہت ہی بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے تاریخ بغداد میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے اپنی کتاب جامع الصغیر میں۔ یعنی جتنے بھی آپ محدثین بھی اٹھا کے دیکھ لیں جس سے بھی اہل سنت دیگر چیزوں کے احکام کے لیے حدیثیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، ان سب نے امام زمانہ پر اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے۔ تو اگر کوئی نہ مان رہا ہو پھر بھی تو ہم ان سے یہی سوال کریں گے، آپ بتائیے کہ آپ جبریل تو آ کر نہیں بتا کے جائیں گے کہ امام زمانہ کا عقیدہ آپ کو رکھنا ہے؟ جب دیگر احکامات کے لیے آپ انہی محدثین اور انہی کتابوں پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اور انہی کے نظریات کو اختیار کرتے ہیں، تو جب امام زمانہ کی بات آتی ہے تو آپ ان محدثین کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں؟ نہ تو جبریل بتا کے جائے گا، نہ خدا کی براہ راست کوئی وحی امام زمانہ سے متعلق نظریے کا اظہار کے لیے آئے گی، تو لہٰذا انہی محدثین پہ جب آپ نے ہر چیز کے لیے بھروسہ کیا تو اب بھی بھروسہ کرنا پڑے گا۔ یہ کیونکہ ابتدائی قسم کی کچھ گفتگو ہو رہی ہے اور کبھی کبھار امام زمانہ سے متعلق اہل سنت سے بھی کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، تو آپ ان کو اس حوالے سے بھی قائل کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں بھی تو بالکل ویسے ہی نظریہ پایا جاتا ہے، تو آپ اس حوالے سے توجہ کیوں نہیں دیتے اس بات پر۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دیگر، میں اس کے متعلق دو گفتگو میں جانا ہی نہیں ہے، بس ویسے ایک اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا کہ دیگر جتنے بھی اور جو مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، ان سب کے اندر بھی امام زمانہ سے متعلق بشارتیں اور باتیں موجود ہیں، پیش گوئیاں موجود ہیں۔ خود بحار الانوار کی پہلی جلد کے اندر جو دیگر آسمانی کتب کے اندر جو پیش گوئیاں امام زمانہ سے متعلق پائی جاتی ہیں وہ لکھی گئی ہیں بحار الانوار کی پہلی جلد میں علامہ مجلسی۔ اس کے علاوہ ایک شیخ سلیمان گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، انہوں نے اس موضوع پر زیادہ کام کیا ہے اور انہوں نے کتاب لکھی تھی یوم الخلاص۔ اس میں انہوں نے جتنی بھی امام زمانہ سے متعلق بشارتیں مختلف الہامی کتب کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری کلیکٹ کی ہیں۔ اور ایک آدمی تھا جو کہ
عیسائیوں کا عالم تھا اور بعد میں کنورٹ ہو کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عالم بنے. انہوں نے کتاب لکھی تھی انیس الاعلام کے نام سے. اس کی 7ویں جلد میں انہوں نے تمام الہامی کتب کے اندر امام زمانہ سے متعلق بشارتیں وہ جمع کی. تو بہرحال صرف میں نے ایک اشارہ کر دیا کیونکہ اس کی تفصیل میں جائیں تو وہ بوریت سی بھی محسوس ہوگی اور اتنی زیادہ کنسرن باتیں بھی نہیں ہیں ہمارے لیے. تو بس کتابوں کا حوالہ دے دیا, اگر کسی شخص کو چاہیے تو وہ بحار الانوار وغیرہ سے دیکھ لے اس کو. اچھا, اب لیکن صرف ایک بات جو ہے اس سلسلے میں ایک تشنہ رہ جاتی ہے کہ اہل سنت جس نے بھی تھوڑا بہت اس سلسلے میں کچھ پڑھا ہے وہ صرف ایک اعتراض تو عموماً عام طور پر لے کر آ ہی جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ امام زمانہ ہیں, وہ آئیں گے, مہدی ان کا نام ہوگا, لیکن یہ وہ امام نہیں ہے جن پر شیعہ اپنے اعتقاد کا اظہار کرتے ہیں, بلکہ یہ دوسرے ہیں. کیونکہ وہ سنن ابن داؤد جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس کے اندر رسول خدا نے فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو خدا اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میری یا میرے اولاد میں سے ایک شخص ظہور کرے گا اور وہ دنیا کو اس انداز سے عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی. اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. بس دیکھیے, یہ ابھی تک تو بالکل روایت وہی ہے جو آپ عام طور پر سنتے آئے ہیں, صحیح بھی روایت. آخری ٹکڑے نے گڑبڑ کر دی. رسول کہتے ہیں اس کا نام میرے نام پر, یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا, میرا نام بھی محمد ہو, تو بات واضح ہو گئی. لیکن اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا. رسول کے والد کا نام تھا عبداللہ, یعنی اس کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا. لیکن ہم تو سب واقف ہیں کہ 12ویں امام کے والد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, والدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ. تو اس حوالے سے یہ گڑبڑ جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ تم جن کو امام مانتے ہو یہ وہ نہیں ہے, کوئی دوسری شخصیت ہے. تو اس کے متعلق دیکھیے, ایک طرف تو ایک بحر ذخار ہے, ذخیرہ ہے پورا احادیث کا, جس میں 12ویں امام کے والد کا نام امام حسن عسکری بتایا گیا ہے خود علماء اہل سنت کی کتابوں میں. اور دوسری طرف صرف یہ ایک روایت ہے. دوسرا, اس روایت کے اندر بھی سند اور متن دونوں میں گڑبڑ ہے. یہ صرف ایک یہ آج کی حد تک اختلافی بات کی وضاحت ہو جائے گی, باقی تو صرف جو ہمارے عقائد ہیں وہ تھوڑے بتائے جائیں گے اس کے اندر, کیونکہ اہم بات تھی سوچا کہ یہ بتا دوں. اس کا ایک راوی ہے, اس کا نام ہے زائدہ. اچھا, ویسے تو سلسلہ ہے جو سند ہے اس کا کافی بڑا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ زائدہ نے جو ہے وہ زور نے عبداللہ سے, اور عبداللہ نے سنان سے, اور پھر انہوں نے روایت کی رسول. اس حوالے سے یوں سلسلہ سند جاتا ہے. لیکن تمام علماء نے, جو علماء اہل سنت ہیں, ان کا زائدہ جو اس راوی ہے اس روایت کا زائدہ, اس کے متعلق یہ بات خاص طور پہ کہی ہے کہ حدیث میں اپنی طرف سے اضافے کیا کرتا تھا حدیثوں. اچھا, شاید کہ وہ لطیفے والی بات بھی ہے کہ اس کا نام بھی تھا زائدہ, یعنی زیادہ باتوں کو کر دیا کرتا تھا. لیکن بہرحال کہ اس کے یعنی تمام جو علم رجال پر جنہوں نے کام کیا وہ کہتے ہیں زائدہ کی عادت تھی کہ ہر احادیث کے اندر اپنی مرضی سے اضافے کیا کرتا تھا. تو ایک طرف تو ذخیرہ ہے احادیث کا, ادھر زائدہ کی اکیلی یہ روایت, اور اس کے اندر بھی جو ہے سب علماء کا کہنا کہ یہ اپنی طرف سے اضافے کیا کرتا تھا, لہٰذا ناقابل اعتبار راوی. ایک تو لحاظ یہ ہو گیا. پھر آخر ایک سوال ابھرتا ہے کہ زائدہ کو اس روایت کے اندر اس جملے کا اضافہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو علماء نے لکھا, کئی وجوہات لکھی. اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دیکھیے زائدہ عباسی حکمرانوں کے دور میں تھا, اور وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت مال و دولت کا لالچ, جاہ و حشم کا لالچ اور درباری تقرب حاصل کرنے کے لوگ اکثر حدیثیں گھڑ دیا کرتے تھے. بلکہ حدیث سازی اس زمانے میں باقاعدہ پیشے کی حیثیت اختیار کر گئی تھی, جس کا مقصد کیا ہوتا تھا, درباری تقرب حاصل کرنا, مال و دولت کو حاصل کرنا, جاہ و حشم کو حاصل کرنا. بلکہ جو زیادہ صحیح بات ہے, جو اس کی اصل وجہ ہے کہ زائدہ نے اس جملے کا اضافہ کیوں کیا اپنی روایت کے اندر, کیونکہ وہ عباسی حکمران محمد ابن عبداللہ ان منصور, جس کا لقب مہدی تھا, اس کے دور خلافت میں تھا. اچھا, آپ دیکھیے اس کا مقصد یہ تھا کہ اچھا دیکھیے اس کا نام کیا تھا, محمد, جو بادشاہ تھا عباس, بنو عباس کا. اس کے باپ کا نام تھا عبداللہ, محمد ابن عبداللہ. اس کا لقب تھا مہدی, اچھا, المنصور کے نام سے جو مشہور ہے. تو اس کے پاس بہت اچھا, اس کی یعنی روایت کے اندر سب چیزیں آ رہی تھی, بس اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا اور امام زمانہ کے والد کا نام جو حسن عسکری تھا. تو اس کو نے صرف ایک اس ٹکڑے کا اضافہ کر دیا تاکہ اس کی نگاہ میں کوئی مقام حاصل کر سکے. تو محمد ابن عبداللہ منصور کے لیے درباری تقرب حاصل کرنے کے لیے اس نے باقاعدہ اس حدیث کو گڑھا ہے. اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زائدہ کا اس الفاظ کو زیادہ کرنے سے مقصد دشمنی محمد و آل محمد اور تعصب اور انادی, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور معصوم عوام کے ذہنوں کو امام زمانہ سے متعلق اس کا کام مشکوک کرنا ہو.
تاکہ شک میں ڈال دیا جائے. لیکن بہرحال پھر بھی اس کی ایک روایت ہے, وہ بھی علماء اہل سنت کے نزدیک رجال کے تحت اپنی طرف سے اضافے کیا کرتا تھا, متون ہے وہ, تو لہٰذا اس روایت کی اس حوالے سے تمام حیثیت ختم ہو جاتی. اور پھر اگر کوئی اعتراض بھی کرے, سنن ابن داؤد کی حدیث لے کے آئے تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈسکرپشن اگر بتا دیں تو پھر کوئی بھی ایسی بات نہیں رہ جاتی کہ جو ہمارے اور ان کے عقیدے میں اس لحاظ سے ٹکرائے. يا صاحب السماء اللجن